ایک کوشچن ہمارے پروڈیوسر دانش کی طرف سے تھا کہ جو آپ میں اتنی انرجی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ کوئی خاص کوئی شیک آپ پیتے ہیں؟ کوئی کیا یہ کہاں سے اتنا جو آپ کا اسٹیمنا ہے وہ آتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو اتنی انرجی تھی یہ کہاں سے آ گئی؟ کوئی ملک شیک پیتے تھے؟ بھائی بوڑھے تھے، ایمان کی طاقت تھی. تو میں ایمان کی طاقت کے اوپر پلس اس کو ایک تحریک سمجھتے ہوئے پورے پیشن کے ساتھ بیان کرتا ہوں. میں سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں، میں آخرت میں اس کا بینیفٹ چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ علیہ السلام کی جو لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں، تو قیامت والے دن مجھے نبی اسلام کا پڑوس نصیب ہو جنت میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی. اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے میرے اندر انرجی بھی آ جاتی ہے. باقی ظاہر ہے کہ حالات و واقعات ہر بندے کو میرے جیسے نہیں ملیں گے. میری عمر آلموسٹ 48 ایئرس ہونے والی ہے اکتوبر کے مہینے میں، چند مہینے رہ گئے ہیں، 2-3 مہینے. 48 ایئرس کی ایج میں انسان اپنی لائف کنکلوڈ کر لیتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے آپ ابھی شروع کر رہے ہیں؟ نہیں، میری لائف تو شروع ہوئی ہے. میں تو سمجھتا ہوں، دیکھیں میں آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے تو اپنی لائف کو کنکلوڈ سمجھتا ہوں. رہا پیشن، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جس پیشن کے اوپر ہوں 8 سے سال پہلے جو پیشن تھا اس سے زیادہ ہے. میں اپنی وائف سے بھی اکثر کہتا ہوں کہ میں اتنا اپنے ایم کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سیٹ کر لیتا ہوں کہ میں اپنی پرانی ساری فائلز ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں اپنی آج کی لائف کو اتنا انجوائے کر رہا ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں نا اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں. میں بھی جب یونیورسٹی میں 5 سال تھا تو میں کہتا تھا میں یہ لائف کبھی نہیں بھولوں گا یار. 5 سال میں نے جو مزہ لوٹا ہے یونیورسٹی کے ہاسٹل کا، اور اس میں جو ہماری گرومنگ ہوئی، تو میں جب جاب پہ لگوں گا، اگر میری جاب اسلام آباد میں لگی تو میں ہر ہفتے اپنے ہاسٹل کا کمرہ دیکھنے کے لیے آیا کروں گا، اس کنٹین پہ چائے پیا کروں گا. ایک دفعہ بھی نہیں جا سکا، حالانکہ 15 سال میں نے جاب اسلام آباد میں کی ہے. تو جاب میں جب تھا اتنے پیشن کے ساتھ میں کہتا تھا یہ میرے جو آفس کے کولیگ، جو ہماری یہاں محنت، ہم نے جس طریقے سے پاکستان کا میزائل پروگرام، اس میں غوری کے پہلے ٹیسٹ سے لے کے ابھی تک شاہین تک اس میں انوالومنٹ، میں تو کبھی اس کو نہیں بھلا پاؤں گا. لیکن پھر جب اس کام میں آیا تو آج میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں. تو دن بہ دن میں اپنی پرانی فائلز کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اپنی پوری انرجی جو اس وقت میں کر رہا ہوں، اس وقت میری پوری انرجی جو ہے نا، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک فوکس ہے آپ کی بات سننے اور آپ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے. تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ اورینٹڈ بھی کریں اور پھر اس کے لیے اپنی پوری محنت کریں. پلیٹ میں رکھ کے آپ کو کوئی نہیں دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد. اور آپ کے اگلے 2 سال کے کیا ٹارگٹس ہیں؟ مطلب ابھی آپ کا کیا پہلے تو آپ کا وہ بابوں والا ایک ٹارگٹ تھا، وہ تو چلنے ہو گیا، وہ چلے گا نہیں چلے گا. بٹ اس کے علاوہ کیا ٹارگٹس ہیں ابھی؟ ٹارگٹ یہی ہے کہ ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا ہے، پالیٹکس میں بھی، دین میں بھی، سوشل ایشوز کے اندر بھی. دیکھیں آپ میرا سٹیٹس ایک مذہبی پیشوا والا نہ سمجھیں. میں کوئی اس طریقے سے مذہبی پیشوا نہیں ہوں. یہ میں نے داڑھی اور پگڑی اور یہ پورا حلیہ کرتا شلوار کا صرف اس لیے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. داڑھی تو چلے میں اس کو فرض سمجھتا ہوں، باقی یہ پگڑی یا یہ میرا گیٹ اپ صرف اس لیے ہے کہ مذہبی طبقے تک میری بات پہنچے، کیونکہ وہ صرف ظاہر کو، گیٹ اپ کو دیکھتے ہیں. یہ سب کانٹیننٹ کا فتنہ ہے، جذباتی فتنہ اور گیٹ اپ کا فتنہ. اسی لیے میری بات مذہبی طبقے تک پہنچی ہے، ینگ جنریشن تک پہنچی ہے. یہ میں نے اس لیے اڈاپٹ کیا کہ تاکہ میں ان تک بات پہنچا سکوں حکمت کے ساتھ. تو اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے ینگ جنریشن کو چونکہ دین پہ ایجوکیٹ کیا ہے، اس مشن میں اب جو ان کو ہرڈلز آئیں گی، چاہے وہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی شکل میں آئیں، کسی سوشل ایشو کی شکل میں آئیں، جوڈیشری کی طرف سے آئیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئیں، ورلڈ پالیٹکس میں آئیں، ہم ان کو گائیڈ کریں تاکہ وہ اس وقت ہمیں ایک لیڈر کے طور پر دیکھ رہے ہوں. اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی جماعت بنانی، جماعت بھائی نہیں بنانی. میں نے تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، نہ مذہبی جماعت کوئی بنانی ہے، نہ کوئی پولیٹیکل جماعت بنانی ہے، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کو اس طریقے سے آ کے سپورٹ کرنا ہے. کیونکہ ہم ایک دفعہ ڈسے گئے ہیں، ایک بندے کو مہاتما ہم نے بنایا تھا، اس کے بعد ہماری توبہ بھائی. ہم اپنے پلیٹ فارم سے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائیں گے. آپ خود اپنے مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں، جس کے حق میں آپ چاہیں ووٹ ڈالیں. لیکن پھر جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو پھر آپ اپنا کیسے وہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ تو لوگوں سے بھی اتنا مل رہے ہیں، نالج بھی ظاہر ہے جب آپ نے گین کرنا ہے، ویڈیوز بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، پوڈ کاسٹ بھی ہیں، اور یہ ظاہر ہے دماغی طور پر بڑا ایک وہ کام ہے. پھر اس کے اوپر FIRs بھی ہیں، تو ایک مینٹل ہیلتھ بھی تو ایک جینوئن چیز ہے. اگر آپ صرف یہ کہیں کہ نہیں وہ بس دین کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ سپورٹ کرتا ہے، وہ ایک اپنی جگہ وہ چیز ہے، بٹ اس کو آپ پرسنلی پھر کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے نمبر پہ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. دوسری بات جو میں نے پہلے کہی کہ ہر بندے کو ایسے حالات و واقعات نہیں ملتے. حالات و واقعات آپ کو یہاں تک لے کے آتے ہیں. میرے پاس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ انٹرویو ایک پوڈ کاسٹ کا
چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا۔ میرے بھائی، مرزا محمد علی انجینئر کی سوچ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پڑوسی بنوں۔ اور بھائی اس پڑوسی بننے کے لیے اعمال بھی ایسے کرنے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو، حشر میں سکون ملے۔ لیکن آپ ایک تو خود ایسے اعمال نہیں کر رہے، دوسرا لوگوں کو بھی نہیں کرنے دے رہے۔ کیوں؟ قرآن ہمیں کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرو کہ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہو، رجوع اللہ کیا ہو، نیک اعمال کیے ہوں، ان کے راستے کی اتباع کرو۔ مرزا صاحب نہ خود ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرتے ہیں، نہ اپنے ماننے والوں کو اس بات کی آگاہی کرتے ہیں کہ آپ ان کے راستے کی اتباع کریں۔ ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر بار بار یہ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن کے راستے پہ تو نے انعام رکھا ہے۔ پھر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کون سا وہ راستہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھ دیا؟ تو قرآن بتاتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی، صدیق، شہداء، صالحین، نیک لوگ، صدیق لوگ، شہید لوگ، ان کے راستے پہ اللہ نے انعام رکھا۔ او میرے بھائی، اپنی تیری حالت یہ ہے، نیک لوگوں سے، علماء سے عوام کو دور کرتا جا رہا ہے، علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میں ایک بات آج لکھ کے دے رہا ہوں، لوہے پہ لکیر کر سکتا ہوں، اگر آج تو یہ کر رہا ہے کہ عوام کے دلوں میں علماء کی نفرت پیدا کر رہا ہے، یہی لوگ ہوں گے، یہی وقت ہوگا، یہی صدی ہوگی، وہی ان کے اعمال ہوں گے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں علماء کی محبت آ جائے گی اور تیری نفرت آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، جب آپ ایک عزت دار آدمی کی عزت مجروح کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے خلاف کرتے ہیں، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بازی پلٹ جاتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام بدلتے رہتے ہیں میرے بھائی، ایام بدلتے رہتے ہیں، تو ہوش کے ناخن لے۔ اپنے تیرے کرتوت اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، غیبت کو غیبت نہیں سمجھتا، طنز کو طنز نہیں سمجھتا، جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا، گالی کو گالی نہیں سمجھتا، بدتمیزی کو بدتمیزی نہیں سمجھتا، عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے، اور امیدیں کل قیامت کے دن مجھے حضور کا پڑوس نصیب ہونا ہے۔ جوتے پڑیں گے، جیسے تو خود بکواس کرتا ہے کہ علماء کے بارے میں، جیسے تو کہتا ہے ان کو جوتے پڑیں گے، بھائی تجھے جوتے پڑیں گے، تیرے کرتوت نہیں صحیح، تیرے اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، پڑھنے تو تجھے جوتے ہیں۔ انتظار کرو بس، اللہ رب العزت تجھے ہدایت دے، اگر تیری قسمت میں ہدایت نہیں تو تجھے اللہ رب العزت کم از کم ان لوگوں کے اندر تیرا شمار کر دے جن کو اللہ رب العزت نے عبرت بنا کے رکھ دیا ہے، اور پھر عبرت جب لوگ بنتے ہیں تو تماشائی زندگی بن جاتی ہے۔ آپ اپنے وقت کا انتظار کرو مرزا صاحب، جن لوگوں کو آپ نے علماء کے خلاف کیا، ان قریب یہی آپ کے بھی مخالف ہونے والے ہیں۔ والسلام علیکم۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، انشاءاللہ مزید ایسی معلومات آپ کو ہمارے اس چینل سے ملتی رہے۔